الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. میں تقریباً 4 ہفتے ملک سے باہر رہا، امریکہ میں مقیم تھا. میرے 2 خطابات عام تو وہاں نیو یارک میں اردو میں ہوئے. ایک وہاں پر ہے پاکستان لیگ آف امریکہ، اس کے زیر اہتمام اجتماع ہوا ہے بڑے ہوٹل میں بڑے اہتمام کے ساتھ، اور غالباً کل اسی جگہ پر اور اسی ادارے کے زیر اہتمام محترم قاضی حسین احمد صاحب کی بھی تقریب ہونے والی ہے. میں نے وہاں اپنے خطاب میں جینیسس آف پاکستان کے موضوع پر گفتگو کی کہ جو بہت سے مغالطے ہیں کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا اس کے قائم ہونے کا کوئی تعلق دین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر کھل کر گفتگو کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اگرچہ ادارہ جو ہے عام طور پر ذرا روشن خیال یا کچھ آزاد خیال مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے میرے تجزیے کو پسند کیا اور اس کے بارے میں ذہناً اسے تسلیم کیا کہ بات صحیح ہے. اس کی خاص اہمیت ہے وہ میں بعد میں یاد کروں گا کہ ہمارے اس وقت ملک میں بھی اس موضوع پر بہت بڑا انتشار ذہنی اور فکری پیدا کیا جا رہا ہے. دوسرا کتاب جو ہوا وہ امریکہ میں پہلی مرتبہ تنظیم اسلامی ہی کے نام سے ایک ہائی اسکول کا بڑا ہال تھا، اس میں میرا خطاب تھا عالمی غلبہ اسلام کے ضمن میں پاکستان کی اہمیت. عام طور پر وہاں کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چاہے کتنا بھی آپ کوشش کر لیں 200-250 سے زیادہ پاکستانی جمع نہیں ہوتے. یہ بھی اردو میں تھا، لیکن یہ کہ وہ ہال کھچا کھچ بھر گیا تھا، لوگ کھڑے بھی تھے اور وہاں 3 کرنے کو جگہ نہیں تھی. تقریباً 2 گھنٹے سے زائد میں نے خطاب کیا. وہ میرے فکر کا ایک ایسا پہلو ہے جو یہاں کے لوگ کو اس سے بہت واقف ہے. جو ظاہر بات ہے کہ امریکہ میں بسنے والے لوگ اس سے اتنے واقف نہیں. پھر ایک خطاب عام میرا نیوزی میں ہوا مین ہیٹن، جس کی سمجھیے کہ اس وقت دنیا کا مرکز ہے، اس لیے کہ امریکہ کا مرکز مین ہیٹن ہے. اس کا جو تجارتی اور سرمایہ دارانہ کیپٹل ہے وہ در حقیقت مین ہیٹن ہے، نیو یارک. تو اس کی اسٹریٹ نمبر 96 میں ایک بڑی شاندار مسجد اربوں نے بنائی ہے، بہت پیسہ خرچ کر کے. مسجد معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جگہ ہو اور وہاں پر عارضی طور پر مسجد کا اہتمام ہو، کیونکہ مسجد ہے پرپز بیس باکس جس کو کہیں گے، اور وہ اربوں ہی کے زیر اہتمام ہے. تو وہاں میرا ایک خطاب جمعہ بھی ہوا، خطبہ انگریزی میں وہاں دیا جاتا ہے. اور پھر دجال کے موضوع پر ایک مفصل خطاب اتوار کے روز انگریزی زبان میں ہوا.
الحمدللہ اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ عام طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا معاملہ سراسر جو ہے وہ احادیث نبوی سے متعلق ہے۔ قرآن حکیم میں تو دلیل کے روٹ سے، دلیل کے مادے سے کوئی لفظ ہی نہیں آیا۔ یہ سارا معاملہ احادیث نبوی سے متعلق، اور اس کے بارے میں زیادہ تر ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ حدیث سے کچھ بہت زیادہ جو ہے ذہنی رشتہ اور کوئی قلبی تعلق نہیں رکھتا، لیکن الحمدللہ وہ بھی بہت ٹھیک طریقے سے لوگوں نے سنا۔ باقی اور وہ مساجد میں بھی ایک خطاب جمعے کا خطاب میں نے کیا، لیکن اصل میں میرا اس مرتبہ جو وہاں پر قیام تھا اور میرا جو یہ سفر تھا، تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ میں باضابطہ ایک رجسٹرڈ ادارے کی حیثیت سے قائم ہے۔ ویسے تو 87-82 سے قائم ہے، لیکن اس پر اتار چڑھاؤ کے کچھ مراحل آئے ہیں۔ 93 سے اس کی نشست ثانیہ ہوئی اور ایک بڑی مستحکم بنیاد پر رجسٹرڈ ادارہ ہے وہاں کا یہ، اور اس کا جو ہمارے ملتزم رفقا ہوتے ہیں، جو ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، ان کا ایک مشاورتی اور تربیتی کنونشن تھا۔ 4 دن تو سب کے لیے لازم تھا کہ وہیں مقیم رہے، اور وہیں پر وہ 24 گھنٹے کا پروگرام رہتا تھا۔ اس میں تربیتی پروگرام بھی تھے، درس قرآن وغیرہ، اور مشاورتی معاملہ تھا، جو بعض اہم امور ہے جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 دن مزید وہاں پر پھر رکھے گئے کہ جو نئی شورا منتخب ہو اس کا ایک اجلاس ہو، تاکہ اگلے سال کے لیے کوئی کام جو ہے اپنی ایک منصوبہ بندی کی جا سکے۔ اس اعتبار سے جو اہم ترین فیصلہ ہوا ہے، جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ بات میں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہیں، اب تک تو صورت یہی ہے کہ وہاں بھی تنظیم اسلامی میں لوگ وہی شامل ہوتے جو مجھ سے بحث کرتے ہیں، گویا کہ وہ تنظیم اسی تنظیم کی شاخ ہے، اسی کا حصہ ہے، وہ علیحدہ مستقل بذات اور آزاد تنظیم نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اس کے برعکس معاملہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے نام سے بھارت میں بھی ایک تنظیم ہے، لیکن تنظیمی اعتبار سے اس کا جماعت اسلامی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بنگلہ دیش میں ہے، وہ بھی آزاد ہے، سیلون میں ہے، کشمیر میں ہے، امریکہ میں بلکہ جماعت اسلامی کا جو حلقہ آرگنائز کیا گیا اس میں نام بھی جماعت کا نہیں رکھا گیا، بلکہ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کا نام بھی علیحدہ ہے۔ تو میں نے اصل میں یہ آپشن رکھی تھی کہ وہاں کے رفقا اس کے بارے میں سوچ لیں۔ ابھی تو میں ہوں، میرے دروس، میرا آنا جانا ہے، اس کے حوالے سے یہ پاکستان کی تنظیم کے ساتھ وہ تعلق چل رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب ہمیں سوچنا چاہیے میرے بعد کیا ہوگا۔ اب میں 68 برس زندگی کے پورے کر چکا ہوں، گویا کہ مصنون عمر کو ختم ہوئے تو اب 6-7 سال ہو چکے، اوپر یہ نفل زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ وہاں اوور ویلمنگ میجورٹی سوائے 3 حضرات کے، جتنے بھی حضرات وہاں تھے ان سب کی رائے تھی کہ نہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے بیعت ہی کا نظام اختیار کرنا ہے۔ اب یہ نظام بیعت جو یہاں بھی ابھی لوگوں کی پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت جو ہے اس میں لوگوں کو اشکالات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ سوچئے کہ ہم نے الحمدللہ فضل خداوندی ہے یہ کہ ہم نے اس مردہ جو سنت تھی اس کو زندہ کیا ہے، کہ بیعت کی بنیاد پر جماعت ہے، ورنہ بیعت تو ہمارے یہاں رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی بیعت، لیکن یہ کہ ہم نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم، بیعت سموتات المعروف، اور وہاں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ میرے بعد بھی نظام جو ہے بیعت کا رہے گا، اور میرے بعد بھی یہ تنظیم جو ہے یہی کی تنظیم کی شاخ رہے گی، پیرنٹ تنظیم یہی قرار پائے گی، تنظیم اسلامی پاکستان یہی کا امیر ہوگا جو جس کو وہ اپنے امیر کی حیثیت سے تسلیم کریں گے۔ یہ بات جو ہے طے ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو انداز اختیار کیا تھا اس کے مقابلے میں شاید یہ اب وقت کے گزرنے کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، شرنک ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے سائز میں۔ آج کل اسے گلوبل ولیج کہا جا رہا ہے، ہر میدان میں گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تحریک اسلامی کو بھی گلوبلائز ہونا چاہیے، ایک برکت ہو، ایک قیادت ہو، اور وہیں سے پوری دنیا میں تحریک اسلامی کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہو۔
تو الحمدللہ یہ دونوں فیصلے وہاں پر بہت ہی یعنی اوورویلمنگ میجورٹی کہتے ہیں اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا ہے. ایک اہم فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ شکاگو میں تنظیم کے مرکز کے لیے $3 لاکھ سے اور وہ نقد ادا کیا جائے گا. اس میں کسی قرضے ورضے کا کسی مارگیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں ہم ایک بلڈنگ خرید رہے ہیں جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہاں تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ ٹینا کہلاتی ہے وہاں TINA تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا. اس کے علاوہ ایک فیصلہ اور ہوا ہے کہ تنظیم اسلامی میں خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے حلقہ خواتین ہمارا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے لیکن ابھی وہ پوری طریقے سے پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہو نہیں رہی. تو اس پر بھی ہمارے یہاں ایک اختلاف تھا کہ آیا خواتین کو بھی تحریکی میدان میں سرگرم ہونا چاہیے یا نہیں. ان کا بنیادی کام تو ظاہر بات ہے کہ گھر اور بچوں کی پرورش ہے گھر کی نگہداشت ہے لیکن آیا اس میں بھی ان کا کوئی ایکٹیو رول ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں بھی طے ہوا ہے کہ تنظیم اسلامی کی اس تحریک میں خواتین کا رول اب پہلے سے زیادہ وائڈ بھی ہوگا اور اس کی جو لیول آف پارٹیسپیشن ہے وہ بھی آگے ہم مزید بڑھائیں گے. نتیجہ تک یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہماری کنونشن کے نتیجے میں اب وہاں ٹینا جو ہے وہ منظم تر ہو کر فعال تر ہو کر اور متحرک تر ہو کر نکلے گی انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ جو ہے جو امریکہ میں ہمارے نوجوانوں کا ایک گروپ تیار ہو رہا ہے. میں نے 1967 میں یہ مضمون لکھا تھا جو بعد میں اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے وہ اردو میں بھی کتاب کی شکل میں شائع ہوا انگریزی میں بھی اسلامک ریلائنس ریئل ٹاسک اہد وسیع پیمانے پر شائع ہوا. اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا کانسیپٹ تھا جو بعد میں جو ہے یہ سمجھیے کہ سن 76-77 کے آس پاس یہ وجود میں آئی. تو اس میں جو تصور دیا گیا تھا کہ اس وقت اسلام کے دنیا میں دوبارہ ایک نظام کی حیثیت سے قائم ہونے کے لیے پوری ریکویزٹ یہ ہے ضرورت ہے لازمی شرط لازم کہ اس وقت جو فکر ہے دنیا کا فلسفیانہ فکر سوچے تھاٹ وہ جو منحدانہ ہے وہ جو بالکل مادہ پرستانہ ہے جس میں کسی آسمانی ہدایت اور آسمانی وحی کا کوئی گزر ہی نہیں ہے اور اس کی اس وقت چھاپ ہے پوری دنیا میں. فلسفہ ہے سائیکالوجی ہے پولیٹیکل سائنس ہے ہسٹری ہے اکنامکس ہے ان تمام شعبہ علوم کے اندر سرے سے کہیں دین کا مذہب کا شریعت کا آسمانی ہدایت کا آسمانی وحی کا بہت کثرت. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو سوشل سائنسز پڑھتے ہیں ان کا ایمان مطمئن ہو جاتا ہے ڈگمگا جاتے ہیں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ایکٹیو ہیں مذہب کی جو یہ مذہب کی میدانوں میں تحریکوں میں تعلیم یافتہ لوگ وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں کیونکہ سائنس کے معاملے میں سائنس کے میدان میں کوئی تقابل اور تصادم ہے نہیں. چاہے باتیں انجینئرنگ ہے اب یہ چھت ڈالنی ہے اس میں کتنا سریا چاہیے کس طرح کی سیمنٹ چاہیے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں نظریات سے نہیں. ڈاکٹری ہے کہ یہ علامات ہوتی ہیں یہ مرض ہوتا ہے یہ اس کی دوائیں یہ اس کا دین سے کوئی سروکار نہیں. تو چونکہ انہیں اس تصادم سے سابقہ ہی پیش نہیں آتا جو جدید فکر اور فلسفے کا ہے دین کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجس ایکٹیوسٹ آپ کو مختلف تحریکوں میں نظر آتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی. اس وجہ سے انہیں کوئی تصادم جو ہے محسوس نہیں ہوا مذہب اور علم میں اور بلکہ یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں آ کر ایک پروفیسر کی حیثیت سے انہوں نے مختلف جو ہے وہ اپنے پیشے اختیار کر لیے اور وہ دین کی طرف بھی راغب ہے. جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو تھاٹ کرنٹ ہے جو چل رہا ہے جو الحاد کے رخ پر ہے مادہ پرستی کے رخ پر ہے خدا کے انکار اور آخرت کے انکار اور وحی کے انکار اور روح کے انکار پر مبنی ہے اس کا رخ موڑا جائے اس پر تنقید کی جائے اس کی غلطی کو واضح کیا جائے دلائل کے ساتھ فتوا لگانے کے بعد نہیں بنے گی فلاں چیز کفر ہے فلاں چیز کفر ہے ڈاروین کے نظریہ کفر ہے. بھائی فتوا لگانے سے بات نہیں بنے گی اب ثابت تو کیجیے کہ یہ کفر ہے بات کا نظریہ کفر ہے ثابت کیجیے دلیل سے کہ کفر ہے اور جو وہ دلائل دیتے ان کا جواب دیجیے. یہ چیزیں ایسی ہیں یا فرائڈ نے جو کچھ کہا ہے
جنسیات کے میدان میں یا نفسیات کے میدان میں وہ کفر ہے یا جو بھی ہے، بکواس ہے، اپواس ہے، لیکن یہ کہ اس دلائل سے مسلح ہے، آپ ان دلائل کے ساتھ غور کریں۔ یہ بات تھی جو میں نے سن 67 کے اپنے مضمون میں لکھی تھی۔ ہم نے بھی ادارہ قائم کیا، لیکن کچھ حالات اس ملک کے لیے ایسے ہیں سازگار نہیں ہے کسی علمی کام کے لیے، یہاں تک کہ ہم نے قرآن کالج قائم کیا، وہ اس لیے قائم کیا تھا قرآن کالج کہ یہاں لوگ فلسفہ پڑھے، یہاں وہ اکنامکس پڑھے، پولیٹیکل سائنس پڑھے، ساتھ قرآن پڑھے، عربی پڑھے، تاکہ ان دونوں علوم کا جو ہے آپس میں کہیں جوڑ ملے۔ لیکن اب یہاں فلسفہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، زیادہ اکنامکس پڑھنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اپلائیڈ حصہ اس کا بنتا ہے، کامرس میں بھی بن جاتا ہے، کچھ اور بھی معاملات کے اندر، وہ MBA میں بھی اس کی ایک اہمیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو اصل کیریئر ہے وہ تو MBA کا ہے، وہ تو یہ کہ اب جو بھی کمپیوٹر سائنس کی وہ ICS ہے، BCS ہے، MCS ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی بھی سوشل سائنسز کا تو اب وہ مطالعہ کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ اب ہمارے پاس نوجوانوں کا، بڑے ذہین نوجوانوں کا بہت سے حضرات کو تجربہ ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی باسط بلال چند سال پہلے یہاں آئے تھے، ان سے لیکچرز ہوئے تھے، ان کا شعبہ بچ گیا تھا الحمدللہ۔ اب وہ PhD کر رہے ہیں، 2 یونیورسٹیوں سے بیک وقت PhD کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے 10-12 نوجوان ہیں تنظیم اسلامی سے متعلق جو بڑے ڈیووٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور حالانکہ وہ بھی انجینئر ہے، کوئی میکینیکل انجینئر، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس کے اندر ہے، لیکن اب وہ سوشل سائنس کی یونیورسٹیز کے اندر جا کر پڑھ رہے ہیں۔ یہاں جو ہمارے ایڈیٹر تھے قرآنک ہورائزن کے ڈاکٹر احمد افضال، اب وہ بھی وہاں پر MA میں انہوں نے داخلہ لیا ہے سوشیولوجی آف ریلیجن کے موضوع پر، اور PhD میں بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ہے۔ تو ایک ٹیم ہم ایسے تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 3-4 سال کے اندر وہ اپنا ایک وجود جو ہے محسوس کرائے گی کہ فکر کے میدان میں بھی الحاد کو چیلنج کرنے والا کوئی گروپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ تو جو بھی باتیں تھی وہاں کی اور تنظیمی حوالے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں، بتا اس لیے دی ہے کہ در حقیقت میری اس گفتگو کے ذریعے سے ہی وہ ہمارے پورے تنظیمی جو بھی ہمارا ہے اسٹرکچر، اس کے اندر کچھ تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی۔ اس دوران میں امریکہ میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینے پاکستان کے بارے میں صرف ایک خبر سننے میں آئی تھی، اور وہ یہ تھی، وہاں شائع ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی طالبان طرف کی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ چیز چونکہ جو امریکن ذہن ہے، امریکہ کا جو فوبیا ہے، جس طرح کا خوف لاحق ہے فنڈامنٹلسٹ ہے اور دیوانے جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں کہ جو بالکل مذہبی جنونی جن کو وہ کہتے ہیں، تو اگر ان کا عمل دخل پاکستان میں بھی کچھ زیادہ ہو گیا تو امریکہ کے لیے یہ بات جو بہت تشویشناک ہے، تو یہ خبر وہاں آئی تھی، تو میں اس کے بارے میں بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ اب میں آ رہا ہوں اصل میں جو ملکی حالات ہیں، اس لیے کہ یہاں وہاں سے واپس آنے کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو میں یہاں سے جا رہا تھا جو صورتحال تھی، اس میں مجھے خاصا فرق نظر آیا ہے۔ آپ حضرات شاید کیونکہ جو لوگ ان حالات میں سے گزر رہے ہوں، وہ چونکہ تدریجاً کو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو زیادہ غور نہیں کرتے۔ میں چونکہ 1.25 مہینے کے فصل سے آ کر میں نے حالات کا مشاہدہ کیا ہے کہ مجھے وہ فرق نمایاں نظر آیا ہے۔ جب میں گیا تھا تو ملک کی سطح پر اور ملک میں عام طور پر ٹینشن کی فضا تھی بہت سخت۔ ایک طرف حکومت کا اور تاجروں کا جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا اور بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے وہ ہڑتالیں ہو رہی تھی، کچھ لاٹھی چارج بھی ہو چکے تھے جب میں گیا ہوں، اور یہ کہ محسوس ہو رہا تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں یہ فلیئر اپ نہ ہو جائے، اس لیے کہ جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، LT بھٹو تحریک تھی یا LT ایوب خان تحریک تھی، وہ شروع ہو جائے تو پھر یہ کہ اس میں لوگ مختلف جو ہیں نظریات والے وہ آ کے شامل ہو جاتے ہیں، وہ دینی عناصر بھی آ کے شامل ہو جاتے ہیں، کچھ سیاسی عناصر بھی وہ اپنے مفاد کے لیے آ کے شامل ہو جاتے ہیں، پھر ایک ڈیسٹیبلائزیشن، پھر ایک ہنگامہ، پھر ایک فساد، اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ موجود تھی اس وقت۔ اسی طرح مذہبی معاملوں میں بھی وہ جو ذرا سی ایک حرکت کی تھی موجودہ حکومت نے کہ وہ جو قانون ہے توہین رسالت کا، اس کے مقدمے کے پروسیجر کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے تھی، اس پر بھی ایجوکیشن شروع ہو گیا تھا، مار پیٹ بھی ہوئی تھی، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ مشرف صاحب جو ہے انہوں نے اس معاملے میں
بہت سی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا تھا اور اسے وہ مرحلے سے وہ بات گزر چکی تھی جب میں گیا تھا، اور وہ یہ کہ انہوں نے وہ وقت ترمیم جو وہ کر رہے تھے واپس لے لی تھی، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ اس کے باوجود یہ خیال تھا کہ دینی جماعتیں کچھ نہ کچھ جو ہے پرتول رہی ہیں، کچھ جمع ہو رہے ہیں، کچھ مختلف جگہوں پر، کھانوں پر، دعوتوں پر جمع ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں جمع ہو رہے ہیں، اور مختلف جماعتوں کا شاید کوئی ایک پلیٹ فارم جو ہے وجود میں آ جائے، اور وہ پلیٹ فارم وجود میں آ جائے تو وہ ایجوکیشن کی شکل شروع ہو جائے گی۔ پر یہ وہ کیفیت تھی کہ جس میں میں گیا تھا آج سے تقریباً، کیونکہ میں ویسے تو یہ کہ لاہور سے میں 10 تاریخ کو چلا گیا تھا اور وہاں سے کراچی سے پھر 14 تاریخ کو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ میں باہر رہا ہوں۔ واپس آیا ہوں تو الحمدللہ کہ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہاں کے حالات ریلیکس ہیں، وہ ٹینشن جو ہے بہت حد تک اس وقت بہت ریلیز ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ تناؤ نہیں ہے، وہ کھچاؤ نہیں ہے، وہ کشاکش نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی بہت بڑے ہنگامے کی جو صورت ہے یا اندیشہ ہے وہ موجود ہو۔ حکمران بھی کافی اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی باہر کے صحافی نے پرویز مشرف صاحب سے انٹرویو لیا تو اس نے پہلا ریئیکشن اپنا یہی دیا ہے کہ وہ بہت ریلیکس موڈ میں تھے، یعنی کوئی تشویش، کوئی ان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ طبیعت کے اندر جو ہے توحش اور تشویش کی کیفیت نہیں تھی۔ پھر یہ کہ جو حکومت اور قادروں کے درمیان جو باہر تھی وہ بھی اب ہوتے 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 مدھم پڑ گئی ہے۔ قادروں نے بھی گویا کہ ریکنسائی بائی انداز کر ہی لیا ہے، مختلف قسم کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے کوئی تسلیم کیا، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تصادم، کوئی مار پیٹ، لاٹھی چارج، جیلوں میں جانا، یہ اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا ہے، بلکہ امید یہی ہے کہ یہ صورتحال جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گی۔ اصل میں ایسا ہے کہ جو گھوڑا جو ہے کبھی جوتا نہ گیا ہو تاغے میں، اب اس کو سدھانے میں پہلے تو بڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ان کے تاجر جو ہے اس کے سرے سے عادی رہے ہی نہیں ہے، کوئی ٹیکس دینا جانتے ہی نہیں ہے، وہ تو ایک خانہ پوری ہوتی ہے یا یہ کہ ٹیکس کے جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ سودے بازی ہوتی ہے، اللہ اللہ اور خیر اللہ۔ ٹیکس جو ہے وہ کلچر ہمارے یہاں پر واضح ہی نہیں۔ اس حوالے سے اچانک یہ بات میں نے بھی کہی تھی کہ اس کلچر کو آپ لانا چاہتے ہیں تو تدریجاً لائیے، ایک دم جو ہے اتنی بڑی تبدیلی وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کا اطمینان ہوا ہے کہ اب یہ صورتحال کم سے کم ایکسپلوسو نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس سے فوری طور پر کسی بڑے ہنگامے کا اندیشہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی البتہ اس پر مجھے کسی قدر حیرانی ہے کہ اگر کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، اشیاء خرد و روز 300% ان کی قیمتیں اوپر جا چکی ہیں اور مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، اس کے باوجود کوئی عوامی بے چینی نہیں ہے، کسی بھی طرف سے کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے اندیشہ یہ ہو کہ کوئی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لے، وہ یہ کہ آدمی جو ہے تنگ آمد بدنگ آمد ایک حد ہوتی ہے، کہاں تک جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے قوم برداشت کر رہی ہے تو کچھ اس کے اندر شاید شوق ابزاربر جو ہے وہ خاص طور پر پیدا ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جو یہ معاملہ ہوا ہے کہ مشرف صاحب نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس نے بھی ٹینشن کو ریلیز کیا ہے۔ کچھ نہ کچھ امیدیں ہو گئی ہیں کہ شاید یہ کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے کوئی قومی حکومت بنائے یا کوئی ایسی حکومت جس میں کہ سیاسی جماعتوں کا بھی کوئی عمل دخل ہو۔ یہ بھی وہ توقع ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید جو اسمبلیاں بحال ہو جائیں، یہ بھی کہ شاید الیکشن ہو ہی جائیں، بلکہ ابھی جو ان کی کونسل کا جو آخری اجلاس ہوا ہے اس کی خبر آج آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل جو ہمیں سپریم کورٹ نے جو ٹائم ٹیبل دیا ہے اس کے مطابق ہم صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخابات بھی کروا دیں گے، اسے ری ایکسپٹ کیا ہوا۔ پھر خاص طور پر یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ تو گویا کہ سڑک پر ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے جو سیاسی جماعتوں کے لیے جیسے بلیوں کے لیے سیدھڑے ہوتے ہیں، اگر کہیں لٹکے ہوئے ہو تو بلیاں تو اسی کے ارد رہیں گی، ادھر ادھر تو نہیں دیکھیں گی۔ اسی طریقے سے سیاسی جو بھی ہمارے ہاں ایک لوگ ہیں جن کا کہ اس میدان کے اندر دلچسپی ہے، عمل دخل ہے، تو ان کی توجہات بھی ادھر مرکوز ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایجوکیشن کی سیاست جو ہے اس کا تو بازار بالکل بند ہے، صرف ایک جواں مرد ہے جو اس ایجوکیشن کی سیاست میں اس وقت
فعال ہے، اور وہ خاتون خانہ ہے بیگم کلثوم نواز، اور انہوں نے ثابت کر دیا، یہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ وہ ان کے رگوں میں پہلوان خاندان کا خون ہے، وہ پہلوان خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے، محنت کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، جیسے کبھی نواز شریف صاحب جو تھے متحرک ہوتے تھے، آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں، اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، حالانکہ اس سے پہلے بالکل میدان میں نہیں تھی، بلکہ مجھے تو آج خیال آیا تھا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، تو میں نے اسے بدلا ہے، ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہی ہے، وہ خاتون خانہ کے حق میں جس کو دیے ہیں انداز پہلوانی۔ تو واقعہ تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میدان کے اندر اس وقت وہی ایک اکیلی پہلوان ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ ان کی اپنی جماعت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اور فضا جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے، لہذا یہ کہ لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اس میدان میں بڑا کام کیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے جو میری آبزرویشن ہے واپسی پر کہ ملک میں فوری طور پر کسی بڑے ہنگامے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اس حکومت کی کچھ کامیابیاں بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں انصاف کے ساتھ کام لیں، جو بھی ہے ان کے جو پہلو کمی کے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے، لیکن جو پہلو جو ان کے اچیومنٹس ہیں انہیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے، تاکہ انسان جو آگے کی بات کرے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اس اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب جو ہے اس میں دو نکات تو ہے پازیٹو، وہ یہ ہے کہ جاری ہے، اور نمبر دو یہ کہ غیر جانبدارانہ ہے، اس میں کسی کو انہوں نے یعنی یہ نہیں چھوڑا ہے کہ ان سے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے۔ فوج کا معاملہ، عدلیہ کا معاملہ وہ بالکل ایک گروپ کی حیثیت سے علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن سیاست دانوں میں کہیں کوئی جانبداری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جس کو بھی سمجھا ہے کہ اس کے یہاں معاملہ غلط ہے اس کا احتساب کیا ہے۔ البتہ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی رفتار بہت سست ہے، اور لوگوں کو کیونکہ توقع تھی کہ بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، اس سے کچھ نہ کچھ بدلی سی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ لوٹی ہوئی دولت کا معاملہ جو ہے تدریجاً اس کی بھی وصولی ہو رہی ہے، کوئی 2-4 کروڑ دے کر چھوٹ گیا ہے، کوئی اور 50 کروڑ دے کر چھوٹا ہے، باقی بات کے پیسے لوٹے گئے، کہاں سے یہ کروڑوں آ گئے لوگوں کے پاس؟ وہ لاکھانی صاحب اتنے کروڑ دے کر چھوٹے ہیں، فلاں صاحب جو ہے اتنے کروڑ دے کر چھوٹے، تو کروڑوں لوٹے گئے تھے نا، تبھی تو ان کو واپس کرنے کا ان کے لیے امکان پیدا ہوا ہے، اگرچہ ابھی بہت بڑی بڑی مچھلیوں میں سے، اور چونکہ ان کا پیسہ باہر جا چکا ہے، اور باہر سے پیسہ واپس لانا آسان کام نہیں ہے۔ اگرچہ کل میں نے دیکھا کسی اخبار کی سرخی تھی کہ چاہے دنیا کے کسی آخری کونے میں ہم واپس لے آئیں گے، وہ تو ایک دعویٰ ہے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دعویٰ کس حد تک پورا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اب تک باہر آئیے ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے واپس آئے۔ پھر یہ بھی خاصی بڑی کامیابی ہے کہ 90 ارب کا کالا دھن جو ہے ڈکلیئر ہو گیا، یعنی وہ 90 ارب کا کالا دھن رات کی تاریکی سے نکل کر دن کی روشنی میں آ گیا، بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ 9 ارب تو سیدھا حکومت کو ملی ہے، اس حوالے سے اس میں بھی یقیناً، اور یہ تاجروں کا یہ جو دو طرفہ عمل چل رہا ہے، ایمنسٹی اسکیم ایک طرف ہے، دوسری طرف سروے چل رہا ہے، ان دونوں کا یہ دو دھاری تلوار جو ہے اس کا فائدہ یہ نکل رہا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس ایمنسٹی اسکیم کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بھی انہوں نے پھر بھی آگے بڑھا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی بھی درست ہے۔ ایک اور بڑی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ اس حکومت نے پیرس کلب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے قرضے صرف ریشیڈیول نہ کیے جائیں، معاف کیے جائیں، اور یہ وہ بات ہے جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو تقاضا اور مطالبہ یہ کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ قرضے دیے تھے، جن لوگوں کو دیے تھے لوٹ مار کر کے، وہ اکثر و بیشتر تو باہر ہی لے گئے، بہت ہی کم اس کا حصہ جو ہے ملک کے اندر استعمال ہوا ہے، اس ملک کی عوام تک پہنچا ہی نہیں ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں تو سود کی ادائیگی کا تو فوراً ہم انکار کریں کہ چونکہ ہماری سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ حرام مطلق ہے، ہم کسی کو یہ سود کا جو ہے نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے پوری گنجائش موجود ہے، اور
ویسے بھی ہم کہہ سکتے کہ صاحب ہم نہیں دے سکتے آپ کے قرضے، آپ نے بہت سے ملکوں کے قرضے رائٹ آف کیے. یعنی جب یہ گلف وار ہو رہی تھی تو مصر کے $9 بلین کا قرضہ 1 منٹ سے رائٹ آف کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس کو ڈیٹ ایکویٹی سواپ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کی مختلف شکلوں کے ذریعے سے لیٹن امریکہ کے بہت سے ملکوں کے جو ہے قرض جو ہے معاف کیے گئے. ہماری بھی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صاحب ہم اپنی کرنسی میں آپ کا قرضہ ادا کرتے ہیں، آپ اسے ہمارے یہاں انویسٹ کیجیے. آپ کہیں گے صاحب آپ کی کرنسی کی تو دنیا میں تو کچھ قیمت ہے، یہاں تو قیمت ہے کہ نہیں ہے؟ لائیے یہاں پہ انویسٹ کیجیے تاکہ اس ملک کو کوئی فائدہ پہنچے، کچھ یہاں پر جاب کریٹ ہو، کچھ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، جو اس کا دفاع ہے وہ آپ لے جائیے گا ڈالر کی شکل میں. بہرحال یہ بھی میرے نزدیک اچھی شکل ہے کہ انہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہمیں اب یہ اسٹینڈ لینا چاہیے کہ ہمارے یہ قرضے معاف کیے جائیں. ان چیزوں کے علاوہ 3 اہم نکات پر اس حکومت کا جو موقف ہے وہ بہت ہی اس ملک کے عوام کے دلوں کی آواز ہے. اور اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹو نیگیٹو جو چیزیں ہیں اس طریقے سے جڑ کر کہ اگرچہ مہنگائی اتنی ہے لیکن کچھ دوسرے پہلوؤں سے اطمینان بخش پہلو بھی موجود ہے. نمبر 1 یہ کہ کشمیر کے معاملے پر جو ان کا موقف ہے، جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے ان کی وہ پریس کانفرنس دیکھی تھی جو CNN لے کر آئی تھی اور اس میں میں حیران رہ گیا تھا جس اعتماد کے ساتھ، جس یوں سمجھیے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے باتیں کی تھی کہ ہر جنس نہیں اپولوجیٹک انداز نہیں تھا کشمیر پر، ڈٹ کر بات کی تھی. سنا یہ ہے کہ میری غیر حاضری کے دوران جہاں روزنامہ نیوز میں کوئی اسی طرح کا معاملہ کروایا فنکشن، اور بھارت کے چوٹی کے جو جرنلسٹ ہیں صحافی وہ آئے اور انہوں نے پوری طریقے سے اپنا زور لگایا، لیکن یہ جم کر بات کی ہے. پرویز مشرف صاحب نے بڑی ڈٹ کر بات کی ہے، جم کر بات کی ہے. بلکہ بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک چوٹی کے صحابی تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کلین باؤنڈ کر دیا، کلین بولڈ ہو گئے ہم کہ ہم جا رہے ہیں، اور تو ہماری بات جو ہے اس کو آگے چلنے نہیں دیا. بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کراس بارڈر جو ہے کوئی ٹیررزم ہو رہی ہے. بارڈر ہے کہاں؟ کشمیر میں کوئی بارڈر نہیں ہے، وہ لائن آف کنٹرول ہے، اٹس ناٹ اے بارڈر. لہٰذا وہاں کے لوگ جو دل کو دوست کر رہے ہیں، کشمیریوں کے لیے کوئی بارڈر ایگزسٹ نہیں کرتا. لوگ یہاں سے کشمیری وہاں جاتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ جائیں. یہ باتیں بھی جس طریقے سے ایک اعتماد کے ساتھ کی جائے. اب ظاہر بات ہے یہ اس ملک کے عوام کے لیے کی آواز ہے. اس حوالے سے اگر کہیں انہیں سختیاں کو جیل بھی پڑ رہی ہے تو دوسری طرف اگر وہ اطمینان بخش باتیں آ رہی ہے تو اس سے بھی یقیناً جو ہے وہ انہیں ایک سپورٹ ملتی ہے. دوسرا یہ کہ طالبان کے ساتھ، طالبان افغانستان اور اسامہ ابن لادن کے معاملے میں ان کا موقف بہت ہی جمع ہوا ہے، ٹھوکا ہوا ہے. اس میں کسی کمزوری کا مظاہرہ انہوں نے آج تک نہیں کیا ہے. اور یہ کہ جہاں تک نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام اس کے ضمن میں بھی تاحال کسی کمزوری کا اظہار نہیں ہوا. یہ اس کو میں اس طریقے سے سمرائز کر رہا ہوں. گویا کہ 2 چیزیں، یعنی ایک تو یہ کہ پاکستان کا بقا، اس کا تحفظ اور اس کا دفاع، اور نمبر 2 پاکستان کا ایک غصب شدہ حق یعنی کشمیر جو پاکستان کا حق تھا. یعنی یہ کہ جو بھی جس بنیاد پر ڈویژن ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کی، اس کی بنیاد پر کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے تھا. مسلم اکثریت کا علاقہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ملحق تھا، جڑا ہوا تھا، وہ فاصلہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ وہ ایک جو بھی شکل بنی ہے وہ گویا کہ بھارت نے غصب کیا، ہڑپ کیا ہمارا حق قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ. اس غصب شدہ حق کو واپس لینے کے ضمن میں، یعنی کشمیر کے حصول کے ضمن میں، ان 2 چیزوں پر تو یہ حکومت جو ہے بہت فرم ہے، غیر معمولی طور پر فرم ہے. آج تک کوئی اور حکومت اس درجے فرم ہو کر بات نہیں کر سکتی جتنی فرم بات جو ہے یہ اس حکومت نے کی. اور دوسرے یہ کہ معیشت کی بحالی کا جو بھی پروگرام ان کے سامنے ہے، جو بھی ان کی سمجھ میں آیا ہے، اور یہ کہ میدان سیاست میں گند کو صاف کرنے کا بھی جو پروگرام ہے اس میں بھی یہ چل رہے ہیں، خاصی محنت کر رہے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سست روت ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اقبال نے کہا کہ کم پوسٹ ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. ہم سست روت کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں
سیاست کے میدان کا گند صاف کرنا، اور یہ بحالی معیشت کا معاملہ، لوٹی ہوئی دولت کا واپس دینے کا معاملہ چل رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ اس کی رفتار سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک پہلو نہایت تشویشناک ہے، اور وہ تشویشناک پہلو جو ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تنفیذ شریعت کے ضمن میں امپلیمنٹیشن آف شریعت، اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں پیش رفت 9 مہینے کی ایک بہت بڑا زیرو ہے، بہت پیش رفت۔ معلوم ہوتا ہے کہ ادھر ان کا ذہن ہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی میں یہ شامل نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی اصل بنیاد کیا ہے، پاکستان کے استحکام کی اصل بنیاد کیا ہے۔ اس ملک کی شیرازہ بندی ممکن نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے ادھر ادھر سے یہ بھی آپ نے ٹھیک کر لیا، معیشت کو ٹھیک کر لی، اگر کر گئے، لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ کسی قوم کے اندر ہم آہنگی نہ ہو، وہ ایک مضبوط قوم نہ ہو، ان کے جذبات، ان کی سوچ جو ہے وہ مربوط نہ ہو، متحد نہ ہو، وہ قوم جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر انتشار رہے گا، خلفشار رہے گا، اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ چاہے وہ ایتھنک قسم کی چیزیں ہوں، لنگوسٹک چیزیں ہوں، صوبائیت پرستی ہو، فرقہ پرستی ہو، یہ چاروں چیزیں جو ہے وہاں کے اندر جو ہے ایک انتشار پیدا کیے رکھیں گے، اور اس انتشار کو دشمن جو ہے اسے فائدہ اٹھائیں گے، کلیئر اپ کرائیں گے، اس کے پردے میں جو ہے اس کے اندر تقریبی کارروائیاں کریں گے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے ادھر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ شعر جو ہے یہ 100% منطبق ہوتا ہے صرف پاکستان میں۔ دوسرے ملکوں میں کوئی اور نیشنلزم ہے جو انہیں سسٹین کر سکتا ہے۔ ترکی ہے تو ترک نیشنلزم ہے، ایک نسل ہے چلی آ رہی ہے، ایک زبان ہے پورے ملک میں۔ اسی طریقے سے بنگلہ دیش ہے، بنگلہ بھاشا ایک زبان، لنگوسٹک جو ہے ایک نیشنلزم کی بنیاد پر وہ قوم بہت مضبوط قوم۔ آگے جائیے کہ یہ ملیشیا انڈونیشیا ملے نیشنلزم یہ ایک بہت بڑا نیشنلزم تھا، اسی کے تحت انہوں نے آزادی کی جدوجہد کی اور کامیابی حاصل کی۔ عربوں نے عرب نیشنلزم، وہ لنگوسٹک نیشنلزم ہے جس کے بنا پر کہ اگر مصریوں نے اٹھا کر انگریزوں کو پھینکا تھا صدر ناصر صاحب نے میڈیٹرینین میں، بحر روم میں، تو وہ تھا عرب نیشنل، عروبہ کی بنیاد پر ہم عرب ہیں، اور عرب قومیت کی بنیاد پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اچھا ایران میں شیعت ایک مذہب، پورا ملک جو ہے اس کا جو اصل ملک ہے، اس کا جو سینٹرل کور ہے وہ 100% شیعہ ہے، باقی جو ہے وہ کئی کونوں میں ہے۔ وہ شمال مشرقی کونا ہے تو وہاں پہ افغان ہے، اور جنوب مشرقی کونا ہے تو وہاں کچھ بلوچ ہے سنی، اور اگر شمال مغربی کونا ہے تو وہاں کرد سنی ہے، اور جنوب مغربی ہے تو وہاں کو عرب ہے سنی۔ باقی تو یہ کہ مین لینڈ ایران 100% شیعہ، اور شیعہ حرارتی، شیعہ علماء، ان کا اثر و رسوخ اس نے ان کو جمع کیا ہوا۔ پاکستان میں کیا چیز ہے؟ ہماری ایک نسل نہیں، ایک زبان نہیں۔ ہمارے سندھی بھائی اردو زبان کی جو ہے بالادستی کو تسلیم کرنے کو نہ پہلے تیار تھے نہ آج تیار ہے۔ بنگالی بھائی تیار نہیں تھے، اسی سے بنگلہ بھاشا اور بنگلہ نیشنلزم کا پورا پودا جو ہے پروان چڑھا، اور یہ بالکل آغاز مجھے 48 میں قائد اعظم کو جانا پڑا تھا اپنی شدید ترین عدالت کے باوجود ڈھاکہ، لیکن یہ تو اس کے نتیجہ کوئی نہیں نکلا تھا۔ وہ سندھی نیشنلزم، وہ بنگلہ نیشنلزم جو ہے وہ پروان کرتا چلا گیا۔ تو اس ملک کے لیے سوائے اسلام کے کوئی اور نہیں ہے جو شیرازہ بندی کر سکے۔ کوئی چیز تو چاہیے نا آخر جوڑنے کے لیے۔ آخر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب اب اجمل خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیم کا نہ بننا، کالا بام ڈیم کا، یہ بہت بڑا جو ہے قومی سانحہ ہے، جو اس سے پہلے شاید شمس الملک کیا نام ان کا ہے، جن کا انٹرویو آیا ہے کہ تباہ کن ہے، یہ کیوں نہیں بن رہا؟ صوبائیت کا ایک روپ جو ہے اس کے راستے میں کھڑا ہوا، شاید کہ تھوڑا سا فائدہ لوگ سمجھتے پنجاب سے زیادہ ہو جائے گا، یا یہ کہ سرحد کی کوئی زمین جو ہے زیر عام آ جائے گی، یہ تو ہوگا۔ آخر تربیلا بنا تھا تب بھی وہ جو جھیل کے نیچے کچھ نہ کچھ علاقہ تو آتا ہے، بنگلہ بنا تھا تو اس کے نیچے بھی جھیل کے نیچے کچھ نہ کچھ زمین تو آتی ہے۔
بلکہ پورا بالکل پرانا جو ہے وہ اس میں دفن ہو گیا، غرق ہو گیا. اب جو نیلپور ہے وہ تو بالکل نئی تعمیر ہے، ڈیم کے بعد بنا. اس طرح کے معاملے تو ہوتے ہیں، لیکن جب قوم کا ایک احساس ہو کہ یہ تو اصل میں ہمیں ملک کی سطح پر سوچنا ہے، قومی سطح پر سوچنا ہے، تو اس کے بعد نقطہ نظر بدل جاتا ہے. اور یہ چیز یہاں اسلام کے بغیر ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کا اگر قرب اور اتحاد نہیں ہوتا افغانستان کے ساتھ، تو بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس دفاعی ڈیفینسو ڈپتھ نہیں ہے. ہمیں بہت قریبی تعلق رکھنا پڑے گا، لیکن وہ فقہ حنفی کو پورے طور پر نافذ کر چکے ہیں. ہم اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈسپیرٹی. تو کیسے جوڑ ملے گا؟ ایک سیکولر ملک کو اور ایک مذہبی ملکوں میں جوڑ کیسے ملے گا؟ رشتہ کیسے جڑے گا؟ وہ تو یہ کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے مذہبی رنگ اختیار کریں. آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں. تو یہ جو میں تو خیر یہ سمجھیے مرد درویش کہہ لیجئے، اسے فقیر کہہ لیجئے، فقیر سر راہ کہہ لیجئے، میں تو کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، افغانستان اور ایران کا جب تک کہ کوئی کانفیڈریشن نہیں بنے گا، ایک بلاک نہیں بنے گا، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کے خلاف کو نہیں روکا جا سکتا. میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا رہا ہوں آخری چٹان، جو نسیم نجاری صاحب کا ناول تھا آخری چٹان، کہ یہ اس یہودی یلغار کے مقابلے میں آخری چٹان کی حیثیت ہے اس علاقے کو. ایران، افغانستان، پاکستان. ایک صاحب نے اس کے لیے کہا تھا PIA، پاکستان، ایران، افغانستان، PIA بنتا ہے. اور یہ PIA جو ہے یہ گویا کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میری سزا جو ہے کون سنتا ہے فغان درویش، لیکن اب تو ظاہر بات ہے پسر اقبال جو ہے اس چیز کو لے کر کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر جاوید اقبال جو بالکل ایک روشن خیال، بلکہ ان کے سامنے بھی میں نے کہہ دیا تھا ایوان اقبال میں کہ صرف روشن خیال نہیں، آزاد خیال آدمی جو ہے ہمارے ملک کے، لیکن وہ جب افغانستان ہو کر آئے ہیں ان کا تو مطلب ماہیت ہوگی، ان کی سوچ بدل گئی. کہاں وہ ایک بالکل سیکولر تھاٹ جو ہے، پولیٹیکل تھاٹ ان کا بالکل سیکولر بنیادوں پر، کہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر جو طالبان کا نظام اگر دنیا کے چند اور ملکوں میں قائم ہو جائے تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اس قدر امن و امان کی فضا وہ دیکھ کر آئے ہیں، اس قدر کیفیت وہاں پر ہے، اور اس سے اسلامی سزاؤں کی تنفیذ سے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جوڑ ملے تو اگر ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھیں، ہمارا لیول جو ہے مذہبی وہ بھی تو کچھ آگے بڑھے گا تو جوڑ ملے گا. بلکہ اس میں جو سب سے بڑی بات ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کو خالص ایک فقہ پہ، یعنی فقہ جعفری کے اوپر اس نے اپنا نظام قائم کر دیا. فقہ جو ہے اس کی اپنی ایک تنگی ہوتی ہے، وہ تو ایک گویا کہ ایک اپنی جگہ پر ایک کھائی کہہ لیجیے، اسے تنگ، اس کے حدود معین ہے، وہ صحیح ادھر آپ نہیں ہو سکتے. یہ فقہ جو ہے یہ 1000-1200 برس پہلے مرتب ہو گئی تھی، اور وہ بہت ہی سمجھیے کہ کٹ اینڈ ڈرائی اور پوری طریقے سے فوسلائز ہو چکی. فقہ جعفری وہاں ہے، فقہ حنفی افغانستان میں ہے. پاکستان فقہوں سے بلند تر ہو کر کتاب و سنت کی بنیاد پر نظام قائم کر سکتا، اس لیے کہ ہماری قرارداد مقاصد میں بھی کتاب و سنت کا ذکر ہے، کسی فقہ کا ذکر نہیں. ہمارے دستور میں دفعہ 227 جو ہے اس میں بھی no legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah. کہیں کسی فقہ حنفی کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، فقہ حنفی بھی یہ ہمارا علمی جو ہے ورثہ ہے، ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کیا رائے رہی ہے، کیوں رہی ہے. لیکن اسی طریقے سے فقہ شافعی بھی ہمارا یہ تراث علمی ہے، ہیریٹیج ہے، علمی ہمارا ورثہ ہے. فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی سب قسم ہے. تو ہم تو قرآن اور سنت کی بنیاد پر پاکستان جو ہے ایک قدم آگے جا کر جو ہے کہ فکروں کی تنگنائیوں سے بھی بلند تر ہو کر کتاب و سنت کی بنیاد پر جو ہے وہ نظام قائم کرے. اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ امریکہ میں بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ پاکستان میں طالبان پر اس کی تحریک شروع ہو چکی ہے. یہ بات بھی وہ ہے کہ میں کئی مہینے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر اسلامی قوانین کی تنفیذ نہ ہوئی تو شدید اندیشہ موجود ہے کہ یہ پختون بیلٹ جو ہماری ہے وہ کٹ کر افغانستان کے ساتھ جڑ جائے گی. اس لیے کہ پختون بیلٹ میں علماء کا عمل دخل ہے،
JUI जो है वहां की बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, चाहे वो फजल रहमान साहब की JUI है बलूचिस्तान में, और जो लोअर जो है सरहद का इलाका उसमें उसका ज्यादा अमल दखल है, और जो अपर फ्रंटियर है उसमें समीर हक साहब की JUI का अमल दखल है। लेकिन JUI जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, उनके कितने MLAs होते हैं, उनके सेनेटर्स होते हैं, तो एक इलाके में वो बहुत ही समझिए कि वो उनकी बड़े मुस्तहकम असास है, और उनके साथ उनके जो मिलता है वही तालिबान वहां हुकूमत कर रहे हैं, वही फिक्र हनफी इनकी है, वही फिक्र हनफी उनकी है, वही पुश्तो जबान ये बोलते हैं, वही पुश्तो जबान वो बोलते हैं, नस्लन भी एक है। तो ये एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस तीन फैक्टर ऐसे होंगे कि जो पुल करेंगे इस पख्तून बेल्ट को, और जो है उसे वो तोड़कर पाकिस्तान से अलग कर लेंगे। अगर आप बहसियत मजबूरी कवानीन शरीयत की तनफीज की तरफ पेशकदमी नहीं करते, और ये मैं समझता हूं कि गालिबन उसी पश्तून बेल्ट में कुछ वहां के नौजवान तालिबान ने वो ये नहीं यानी मुड़कर बिलियन का अमल शुरू कर दिया है, यानी ये कि वीडियो की दुकानों की तोड़ फोड़। कश्मीर में भी जब जिहाद शुरू हुआ था अव्वल तो सबसे पहले यही काम किया था, जो मुसलमान नौजवान थे जोशीले, उन्होंने आकर ये बंद करवाई सारी जो भी खराफात के अड्डे होते हैं, और इस तरह का मामला सरहद में भी अगर शुरू हो गया और पख्तून बेल्ट में शुरू हो गया तो ये चीज जो है पाकिस्तान से टूट जाएगी। वैसे भी अभी हाल ही में मेरे में ये बात आई है, पहले नहीं थी, कि मालाकंड रीजन जो है ये तो अंग्रेजों ने पटे पर लिया था, ठेके पर लिया था अफगानिस्तान से, और उस पटे की मुद्दत अब खत्म हो गई है, लिहाजा वो क्लेम कर सकते हैं कि ये तो हमारा इलाका, हमें वापस करो। ये तो दूसरी बात है कि इस वक्त तालिबान जो है पाकिस्तान के साथ उनके बड़े अच्छे मरासिल हैं, वरना आपको मालूम है पश्तूनिस्तान की तहरीक जो थी उसका सबसे बड़ा मरकज तो अफगानिस्तान ही था ना। उन्हीं की उंगलियों पर नाच रहे थे, गफ्फार खान हो या वली खान हो, ये सब के सब जो भी चल रहा था पश्तूनिस्तान पश्तूनिस्तान पश्तूनिस्तान, वो अगर खत्म हुआ तो इसलिए कि तालिबान जो है उनके यहां नस्ल और जबान से बढ़कर है मजहब का मामला। ये चीज है कि जिसकी वजह से ये एथनिक और लिंग्विस्टिक जो भी आवामी थी वो दबकर रह गए, और वली खान साहब भी अब ये समझिए कि बेबस होकर रह गए हैं कि अब यहां पर वो नारा जो है वो खत्म हो चुका पश्तूनिस्तान का। ज्यादा से ज्यादा जो कहते हैं वो ये है कि हमारे सूबे का नाम जरा बदल दें, तो पंजाब का नाम है पंजाबी रहते हैं पंजाब, बलोच रहते हैं बलोचिस्तान, ये हमारा सिंध तो हमारा ये क्या शिमाल मगरबी सरहदी सूबा क्या। और वाकई ये मैंने बहुत पहले से ही कहा है जब तहरीक खिलाफत शुरू की थी कि ये कभी शिमाल मगरबी सरहदी सूबा, ये यूनाइटेड इंडिया में अंग्रेज के दौर में तो इसके कुछ मानी थे कि ये सरहदी सूबा था, शिमाल मगरबी। अब पाकिस्तान के तो चारों सूबे सरहदी हैं। पंजाब क्या है? शिमाल मशरकी सरहदी सूबा पंजाब है, और सिंध क्या है? जुनूब मशरकी सरहदी सूबा जो है वो सिंध है। बलूचिस्तान क्या? जुनूब मगरबी सरहदी, या तो सबके नाम ही रख दे, शिमाल मगरबी सरहदी सूबा और शिमाल मशरकी सरहदी सूबा और जुनूब मशरकी सरहदी सूबा और जुनूब मगरबी, तो चार ही कोने होते हैं, चार कोने आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये कि अगर उनका नाम तब्दील हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, इससे आगे वो तहरीक अब नहीं। बारह ये जान लीजिए कि अगर यहां इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो इस मुल्क की जो यकजहती है उसे शदीद खतरा लाए। ये इंतशार जो यहां पर है, वो खलफशार जो यहां पर है, इथनिक और लिंग्विस्टिक और सूबाइयत परस्ती और फिरके वारियत को खत्म करने वाली शहर को ये तो दीन को नाफिज करो और पर्सनल लॉ में सबको आजादी दे दो। शिया अपनी फिरका के मुताबिक नमाज पढ़े, हाथ खोलकर पढ़े, अहले हदीस यहां हाथ बांधे, ठीक है, अपने वक्त पर पढ़े, कोई इनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि फिरके हनफी के मुताबिक वो अजान दे। अगर शिया रोजा जो है 3 मिनट देर से खोलना चाहते, क्या इतराज की बात? पर्सनल लॉ में सब कुछ मुकम्मल आजादी। अलबत्ता पब्लिक लॉ एक होगा किताब सुन्नत, उसमें किसी फिका को फिक्र नहीं होगा, न जाफरी का न फिक्र हनफी का। ये काम अगर होगा तो ये सारे मसाइल का हल है, वरना ये कि ये यूं समझिए कि पैच वर्क है, कुछ पैसा जमा हो गया और कुछ ये है कि शायद कुछ गंद भी जो है, कुछ जो बहुत ही नुमाया करप्ट लोग हैं वो सियासत के मैदान से निकल जाएं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? बाप निकल जाएगा, बेटा आ जाएगा, एक भाई निकलेगा दूसरा भाई आ जाएगा, चचा निकल जाएगा भतीजा आ जाएगा। वो तो जो निजाम आपका है, जमींदारी निजाम है,
ایک فیوڈل سسٹم ہے، جاگیرداری نظام ابھی تک موجود. جب تک یہ نظام نہیں ٹوٹتا اس وقت ظاہر بات ہے کہ آپ کی سیاست کے اندر استحکام پیدا ہو نہیں سکتا. اور یہ کہ ہمارا معاملہ جو ہے خاص طور پر پاکستان کا، وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طریقے سے یہ دو چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جو اور زیادہ تشویش کو بڑھانے والی ہیں. میں جب گیا تھا بیرونی سفر پر تو تقریباً یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جمعے کی چھٹی کا اعلان ہونے والا ہے. یہ مسئلہ آپ کو علم ہوگا، میں نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی. اسلام میں ہفتے وار تعطیل کا کوئی تصور نہیں. اسلام یہ تو ان کا تصور ہے کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں یہ کائنات پیدا کی، 7ویں دن آرام کیا. یہ ویکینڈ کا تصور جو ہے کہ 6 دن کام کرو 1 دن آرام کرو، وہ ان کے ہاں ہے. ان کا وہ 7واں دن سبت ہے. عیسائیوں نے اس کو اتوار بنا دیا. یہودی جب عیسائیوں پر سوار ہو گئے انہوں نے 2 دن کا ویکینڈ کرا دیا. سیٹرڈے میں یہودیوں کی بات ہو گئی اور وہ سنڈے جو ہے وہ عیسائیوں کی بات ہو گئی. اگر یہی بات ہے تو پھر ہمارا مقدس ترین دن جو ہے سید الایام جسے حضور نے کہا وہ تو جمعہ ہے. اگر آپ کو 1 دن کی چھٹی کرنی ہے تو پھر جمعے کی کیجیے. بہرحال لیکن فرق نہیں ہے یہ، اسی لیے میں نے کبھی اس ایشو کو بہت اہمیت نہیں دی. لیکن اب جب وہ خبر آئی تھی اور اب وہ کہیں رک گئی ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے. میں تو اصل میں کراچی میں یہ کہہ کر گیا تھا آج کا جمعہ مجھے کراچی میں خطاب کرنا تھا. میں نے وہاں کہہ دیا تھا کہ تجھے تقریباً یقینی بات ہے یہ کہ اب یہ جمعے کی چھٹی کا اعلان ہو جائے گا. ہماری قرآن اکیڈمی جو ہے کراچی میں وہ اصل شہر سے خاصے فاصلے پر ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی فیس سے. تو آج کل ظاہر بات ہے کہ وہاں لوگ نہیں آ سکتے جب چھٹی نہیں ہے جمعے کی. وہ تو جو بھی اپنے آفیسز ہیں جہاں ان کے بزنس ہیں وہیں پر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ کیونکہ مجھے یقین ہے تقریباً یہ اعلان ہو جائے گا. آپ کے وزیر مذہبی امور قاسی صاحب جو ہے ان کا یہ بیان آ چکا تھا کہ بل تیار ہے بس اس کو ایشو ہونا. اب وہ کہاں رک گیا ہے؟ یہ رک جانا میرے لیے قابل تشویش ہے، اس لیے کہ وہ جو رد عمل امریکہ سے آیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو ایک معاملے پر بھی سٹینڈ نہیں لے سکی. وہ معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے جو قانون توحید رسالت کے مقدمے میں جو اس کے پروسیجرل جو معاملات کے اس میں ترمیم ذرا سی کی تھی، ایک قدم پیچھے ہٹایا تھا. ایجیٹیشن ہوا اور انہوں نے واپس جو ہے اپنی بات واپس لے لی. اس پر بہت تنقید کیے گئے کہ یہ کیا کرے گا اور بڑے قدم کیسے اٹھائے گا، جو ایک قدم اٹھایا تھا وہ واپس لے لیے. تو اگر تو اس قسم کی کوئی چیز ہے کہ جو رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر یہ تشویشناک ہے. اگر مغرب کا اثر لے کر ان کے دباؤ کے تحت یہ قدم رکا ہے تو یہ کوئی خوفناک ہے، خطرناک ہے. یہ کوئی ایک بیماری کی علامت ہے. پاکستان کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ ایئر فورس میں یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جب ریکروٹمنٹ ہو رہی ہو اور جو کارڈرز ہیں ایئر مین اور آفیسر کے جو کارڈرز ہیں اس میں کسی داڑھی والے کو نہ دیا جائے. داڑھی جو سنت رسول ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر کسی نوجوان نے رکھی ہے اسے مبارکباد دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فی الحال اس کی تبدیل بھی آئی ہے لیکن میرے پاس یہاں پر فیکٹ کر دیا گیا ہے. یہ جو اصل آرڈر ہے ایکسٹریکٹ فرام دی منٹس آف PSO میٹنگ ہیلڈ آن 5 جون 2000 اور اس میں CAF ڈائریکٹو پیرا نمبر 9C appropriate instruction be issued by the training branch to all concerned on the already decided policy of beard. Candidates having beards are not to be inducted in officers and airmen cadre. However, while in service, officers or airmen could seek permission to grow beard as per the prevalent procedure. یعنی شاید آج بھی ایسا ہے جیسے سکھوں کا معاملہ ہوا تھا انگریزی فوج میں کہ جب انہوں نے ایجیٹیشن کیا تھا وہاں پابندی تھی داڑھی رکھنے کی. ایک سکھوں نے اپنے بعد داڑھی بھی کیس بھی سارے بنوا لیے، پوری دنیا میں بنوائے، آج ہر جگہ رکھتے ہیں، کہیں کوئی پابندی نہیں. ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی امریکہ میں ہرگز اس بنیاد کے اوپر. امریکہ میں ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے. داڑھی رکھنے والا سنت مؤکدہ پر عمل کرنے والا شخص جو ہے اس کے لیے انسٹرکشن ہے، صاف ہے. یہ فیکٹ ہے جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے.
یہ دو علامتیں جو ہے میرے نزدیک بہت زیادہ تشویش کی بات ہے، بہت تشویش کی بات ہے کہ اگر یہ دباؤ ہم نے اس میں بیان کیا تو یہ جو پیچ ورک آپ کر رہے ہیں، تو یہاں پھوڑا نکلا ہوا تھا، یہاں پر آپ نے کچھ وولٹیج باندھ دی، مواد نکل گیا، چلیے، اس سے یہ مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ پاکستان کے مرض کا علاج نہیں ہے جب تک یہاں اسلام نافذ نہ کیا جائے۔ آپ الٹے چل رہے، بجائے اس کے کہ یہاں اسلام نافذ کرے، آپ چاہ رہے کہ اسلام کا اور راستہ روکے۔ یہ معاملہ جو ہے انتہائی، اور اس میں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دانشورانہ سطح پر جینیسس آف پاکستان کے خلاف ایک بحث شروع ہو گئی۔ بہرحال ہمارے ہاں کے جو بھی صحافی ہیں اور انگریزی میں لکھنے والے کالم نویس کاوس کی ان میں سے ایک اہم ہے، وہ پارسی ہے، ان سے ظاہر بات ہے اس کے کیا توقع ہو سکتی ہے، وہ اسلام کے مخالف بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہوں اس میدان میں، کئی ہے صاحب قلم دانشور۔ ہماری جو انگلش جو جرنلزم ہے، انگلش پیپر جتنے بھی ہیں، ان کے اندر یہ فکر جو ہے اس بری طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں تھا۔ پہلے بھی یہ بکواس بہت سے لوگوں نے کی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کا وقتی طور پر جواب دیا گیا، لیکن اب دوبارہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر واقعی اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے امریکہ میں بھی تقریر کی ہے، پاکستان لیگ آف امریکہ میں اسی موضوع پر کی ہے۔ اس پر اصل میں ضرورت ہے بڑی مہم کی۔ جو حضرات یہ انگریزی میں لکھ سکتے ہو وہ لکھیں، یا جن لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں جو لکھ سکتے ہو، جو واقعتاً پاکستان میں بلیو کرتے ہو، اور جینیسس آف پاکستان ان کے سامنے ہو یہ کیسے بنا ہے، کیا اس کے، میری اپنی کتاب موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ میں چونکہ انگریزی میں لکھنے کا عادی نہیں ہوں، لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے، میری 3 کتابیں لیجیے، پڑھیے، اسلام اور پاکستان، استحکام پاکستان، استحکام پاکستان مسئلہ صرف 3 کتابیں میری اس موضوع پر موجود ہیں، پورا مواد اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ اب بڑے دباؤ ڈال کر ان چیزوں کو اخبارات میں، خاص طور پر انگریزی اخبارات میں شائع کرانے کی ہمیں مہم چلانی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن پہلے بھی یہ سمجھیے کہ پرپلیکسڈ ہے، کنفیوزڈ ہے، یہ پاکستان کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شکل رزوم ہی کو اختیار کرنا ہے تو پاکستان کا بننا بلا جواب ہے، آئین رہنا بلا جواب ہے، کیا ضرورت ہے پھر اس کی۔ وہ تو ابھی مجھے وہاں امریکہ میں بتایا، وہاں پروفیسر خورشید احمد صاحب گئے ہوئے تھے، جماعت اسلامی کے نائب امیر، اور وہاں وہ تقریر کر رہے تھے، تو ایک ہندوستان کے مسلمان نوجوان نے یہ کہا، کیا باتیں آپ کر رہے ہیں، میں بھارت میں رہتا ہوں، میں بھارتی مسلمان ہوں، پاکستان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پاکستان نے کیا کیا ہے، کون سا اسلام اسے نافذ کیا ہے، لہٰذا ہمیں تو ہم ہندوستان میں ہیں اور ہم تو ہندوستان میں کمفرٹیبل ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں لیے پھرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کوئی بہت بڑی تکلیف ہے اور ہمیں کوئی بہت بڑی مصیبت ہے۔ واقعہ یہ کہ وہ لوگ تقریباً ڈسون کر چکے ہیں پاکستان، اور ان کا ڈسون کرنا میرے نزدیک بجا ہے، جسٹیفائڈ ہے۔ یہ تو آپ قربانی کا بکرا بنا کر چھوڑ کر آئے تھے وہاں پر، اور ہندوؤں نے انہیں مجرم سمجھا کہ تم نے ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے کرائے۔ اس لیے مسلم لیگ کی تحریک تو اصل میں تھی ہی مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی، ساری قیادت جو تھی مسلم لیگ کی وہ مائنورٹی پروونسز سے تھی۔ پنجاب میں تو آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ قائم تھی، سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت قائم تھی۔ وہ تو ریفرینڈم ہوا اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، اپنی جماعت علی شاہ صاحب نے جا کے وہاں کام کیا ہے، تو وہ ریفرینڈم کا رخ بدلا ہے، ورنہ وہ تو سرحد جو ہے وہ تو کانگریس کا گڑھ تھا۔ اس حوالے سے کیونکہ یہ مائنورٹی پروونسز جو تھے مسلمانوں کے، وہاں سے اصل تحریک اٹھی ہے۔ قائد اعظم کا تعلق بامبے سے تھا، پیدا کبھی ہوئے تھے کراچی میں، پوری زندگی تو بامبے سے گزاری ہے۔ لیاقت علی خان یو پی کے تھے، اور یہ سارے جو ہے نواب اسماعیل خان، چودھری خلیق الزمان، حسین امام، یہ سب چندری گڑھ آئی چندری گڑھ کہاں سے تھے یہ لوگ؟ یہ پہلی قیادت آپ کی تھی اور پہلی مرکزی حکومت بنی تھی کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ تو اس حوالے سے وہاں کا مسلمان جو ہے اس نے بہت زخم اٹھایا ہے کہ تم نے ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے وہ کروا دیے۔ انہوں نے کروایا تھا تو اسلام کے لیے، اور اسلام کا آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا یہاں پر آ کر۔ وہاں تو انہوں نے ابھی تک اپنے آئینی قوانین کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت جو ہے مسلمانوں کے آئینی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ یہاں تو آپ کے ایک فیلڈ مارشل نے اس میں دخل دیا
اور اس کے بعد ایک جنرل جو ہے اسلام کا نام لے کر 11 سال حکومت کر گیا، پھر بھی اس نے اس کو قائم رکھا، جس کو تمام دینی جماعتوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی قوانین، لیکن وہ نافذ نہیں ہے، آج تک نافذ ہے تھیوریٹیکلی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے واقعتاً ہمارا نوجوان بھی ادھر سے کیونکہ طائفے چلے آتے ہیں، کوئی طوائفیں چلی آتی ہیں، کوئی طائفے چلے آتے ہیں، محبت کے راگ لاپتے ہوئے آتے ہیں، محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں، صحافی آتے ہیں، ہم تو ایک ہی تھے۔ آپ کی بے نظیر بھٹو بھی کہہ رہی ہے دیواریں برلن ہے اسے گرا دیا جائے، دیواریں برلن جو ہے ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر، اور لیڈر بھی ایسی پختہ لیڈر، اتنے عرصے سے ملک سے باہر ہے، لیکن اس کی قیادت کے اندر تو کوئی جوش نہیں آیا۔ پوری قوم، میں نے سنا ہے ابھی سیاستدانوں سے جب ملاقاتیں پرویز مشرف نے کی ہے تو باقی تمام جماعتوں کے لوگ کو خود جا کے ملا ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے تھے انہوں نے کہا پہلے مجھے اپنی لیڈر سے اجازت لینی ہوگی، وہ اجازت دے گی تو میں ملوں گا۔ ان کے ہاں تو اس درجے اس کی قیادت جو ہے مستحکم ہے، اور وہ کہتی ہے دیواریں بڑھ نہیں رہی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھیے۔ اگر یہ فتنہ زیادہ یہاں پر جو ہے پروان چڑھ گیا تو پاکستان کی نیگیشن ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی، اور جو اگر اصولی اور ضروری اعتبار سے کسی شے کی نفی ہو جائے تو وہ شے سے زیادہ دیر تک عملاً قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا